انسان کیا مانگتا ہے. تو اس لیے اسماء الحسنی، اللہ کے پاک نام، ان کے ذریعے سے یہ بہت بڑا وسیلہ ہے تیزی سے دعا قبول کروانے کا، بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعا کرتے تھے تو اللہ کے پاک ناموں کا واسطہ دیتے تھے. مسند احمد میں وہ حدیث ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ عجیب ہیں. اب دیکھیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کتنی عاجزی کا اظہار کیا ہے. علماء کہتے ہیں دعا میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کی جتنی ہو سکے بڑائی اور اپنی جتنی ہو سکے عاجزی. یہ دو چیزیں جس کی دعا میں زیادہ ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دعا میں اپنی جتنی ہو سکے عاجزی کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار، اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار اور اللہ کے بڑے ہونے کا اقرار. اللہ کی بڑائی جتنی ہو سکے. تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. حالانکہ سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں دیکھیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا. اللہ اکبر. عاجزی کے الفاظ دیکھیں کتنی عاجزی ہے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، تیرا بندہ، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا. ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں. ماضٍ فی حکمک، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے اور تیرا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کا واسطہ، اسألک بکل اسم هو لک، میں آپ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو آپ کا نام ہے. تمام آپ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں. بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مانگتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے متعین کیا. سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اس نام کو اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے. او علمتہ احدا من خلقک. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جو حضور کو بھی نہیں معلوم، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کتنا بڑا مقام ہے اور ہر اعتبار سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے کسی اور مخلوق کو سکھائے ہیں. علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا کچھ وہ نام جو آپ نے اپنے غیب میں چھپا کر رکھے ہیں جو کسی مخلوق کو بھی نہیں بتائے. ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. سوال کیا ہے، دعا کیا کی ہے. اتنے ناموں کا واسطہ دے کر ہم جیسا ہوتا تو پراپرٹی مانگ لیتا، دنیا کی چیز مانگ لیتا اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتا. حضور نے اتنے سارے ناموں کا واسطہ دیا اور مانگا تو کیا مانگا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اللہ، قرآن کی تو نعوذ باللہ ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں ہے. ہم کبھی قرآن کو مانگتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن دے دے، قرآن کا معنی سکھا دے، مطلب سکھا دے، قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دے. ہم تو کبھی مانگتے ہی نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا ہے وہ اتنے سارے ناموں کا واسطہ دے کر کیا مانگ رہے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. سبحان اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری، میری آنکھوں کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، میرے غم کا مداوا بنا دے. وذہاب ہمی، اور میرے غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ، قرآن کو اتنا مانگا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ناموں